ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب کے اندر فرق کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اکثر دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جو ابھی تک زکوٰۃ اور جو صدقہ فطر ہے اس کے فرق سے بھی ابھی تک وہ واقف نہیں ہیں، اور ان کا جو نصاب ہے اس سے بھی ابھی تک وہ واقف نہیں ہیں، اور ان کو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور صدقہ فطر جو ہے وہ کس پر واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس سوال کو سمجھیں۔ دوسرا سوال اسی بھائی نے ہم سے جو پوچھا ہے وہ یہ پوچھا ہے کہ آیا سگریٹ کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور یہ بہت اہم سوال ہے، میں سمجھتا ہوں اگرچہ کسی نے اس طرح کیا تو نہیں ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے شریعت کے احکام میں سمجھنا تو بہرحال ضروری ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے اندر فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب اور صدقہ فطر کا جو نصاب ہے یہ دونوں کا نصاب ایک ہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا تو پھر اس کی مقدار کے برابر اتنی رقم نقدی موجود ہو تو اس پر وہ لازم اور ضروری ہوتے ہیں۔ یعنی اگر زکوٰۃ کے بارے آپ نصاب مقرر کر رہے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر فطرانے کے طور پہ آپ اس کو مقرر کر رہے ہیں تو آپ پر فطرانہ لازم ہوگا۔ اب ان کے درمیان میں فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ اور فطرانے کے درمیان میں نصاب تو ایک ہی ہو گیا، اب ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ فطرانے کے اندر یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو اس کے پاس اگر رقم موجود ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس رقم کو سال گزرے ہوئے ہو چکا ہو، یہ کوئی ضروری شرط نہیں ہے۔ اگر ایک شخص جو کہ پہلے کافر تھا عید کے دن بھی اگر مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر ہوتی ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہوگا، جبکہ زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی تک اس کے اوپر سال گزرا ہی نہیں ہے۔ رقم کو تو اس پر سال گزرا ہے لیکن اس کو ایمان لائے ہوئے ابھی تک سال نہیں گزرا، تو لہٰذا یہ تو اس صورت میں ہوگا کہ اس کے مال پر ہی سال نہیں گزرا، تو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، جبکہ صدقہ فطر اس پر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہو، ان دونوں کا انسان کی حوائج اصلیہ، ضروریات اصلیہ جو ہوتی ہیں، جو انسان کی عام طور پر روٹین ہوتی ہے، گھریلو جو ضروریات ہوتی ہیں، فریج ہو گیا، اے سی ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، گاڑی ہو گئی، کوئی اس طرح کی اور چیز ہو گئی، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے خالی ہونا ضروری ہے کہ ان سے ایک اضافی چیز ہو جو اس کے استعمال میں اس طرح نہ ہو جس طرح کے گھریلو استعمال میں ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، اس کا قرض سے بھی خالی ہونا ضروری ہے کہ اتنی رقم ہو کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم رہ جائے کہ وہ اب بھی صاحب نصاب کہلایا جائے، یعنی صاحب نصاب کی جو تعریف ہے وہ اس پر صادق آ رہی ہو۔ اگر وہ شخص مقروض ہے اور وہ قرضہ ادا کرتا ہے، اگر وہ قرضہ ادا کر لیتا ہے تو اب اس کے پاس اگر اتنی رقم نہیں رہتی کہ اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے جو شرعی صاحب نصاب ہے، تو اب اس پر جناب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہ دونوں ان چیزوں کے لیے انسان کا حوائج اصلیہ سے ہٹ کر جو مال اور جو رقم ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ہوگی اور اسی کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر بھی ہوگا۔ اب دوسرا سوال جو پوچھا گیا تھا کہ سگریٹ کے ساتھ افطاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو ہر وہ چیز جو روزے کو فاسد کر دیتی ہے اس سے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن روزہ تو افطار ہو جائے گا، مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ یعنی آپ اگر دوران روزہ سگریٹ پی لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اسی طرح افطار کے وقت اگر آپ جناب کھجور کے بجائے یا پانی کے بجائے یا کسی دیگر مشروب یا غذا خوراک کے بجائے آپ سگریٹ استعمال کرتے ہیں اور سگریٹ کے ذریعے سے روزہ افطار کرتے ہیں تو آپ کا روزہ تو افطار بالکل ہو جائے گا کراہت کے ساتھ، لیکن اس کا ثواب بھی کم ہوگا کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہو چکا اور آداب کے خلاف ہو چکا۔ اس میں جو روزہ ہے اس کے ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ روزہ تو افطار ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، آپ نے پورا دن روزہ رکھا ہے، اب آپ کا روزہ افطار ہو چکا، لیکن سنت اور مستحب عمل یہی ہے کہ یا تو اول تو یہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کیا جائے، اور وہ بھی میسر نہیں ہے تو پانی سے روزہ افطار کیا جائے کہ یہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اگر پھر یہ دونوں بھی نہ ہوں تو نمک سے یا کسی خاص میٹھی چیز سے روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ و فہم عطا فرمائے، آمین۔